میرے اور آپ کے سچے نبی نے، سچے نبی، سونی زبان، ہائے ہائے میٹھی زبان، ہائے ہائے کیا وہ خوبصورت گڑیاں ہوگی جب سرکار بولتے ہوں گے، ہائے ہائے اٹھیں تو پھل کو روج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، سونیا سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے، جن کا جانا اللہ رہنا مع اللہ، سلام سلام اللہ، کلام کلام اللہ، چہرہ وجہ اللہ، شفقت رحمت اللہ، قبلہ بیت اللہ، صحابی رضی اللہ، لشکر حزب اللہ، حیدر اسد اللہ، او محمد الرسول اللہ، اللہ ڈٹھے پھول قرآن دے ورک سارے، قرآن پڑھنے والے تو یہ بھی سارے قرآن پڑھنے والے اگر ایک جیسے ہوں تو یہ کیوں آواز آئے، یہ کیوں آواز آئے کہ نبی کا خیال آئے تو یہ ہو جاتا ہے، ہاں جی ڈٹھے پھول قرآن دے ورک سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا جڑا تیری شان دا مقابلہ کرے، عاشقاں اس نو اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ہوندہ زمانے تے اوہ شور ڈٹھا، اللہ والے انگل مقا دیتی تو سا اور ڈٹھا، سا اور ڈٹھا۔ نات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمائی جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء کرام، حاضرین و سامعین مکرم، اللہ کا شکر ہے کہ آج عظیم الشان سالانہ اجتماع میں ہم سب حاضر ہیں، مقتدر علماء اکرام اور دیگر حاضرین، اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، وہ لوگ جو ذریعہ بنے اور جنہوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، بار دیگر ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر دے، انہیں برکت دے۔ حق کی آواز بلند کرنے والا شخص بے شک اکیلا ہی ہو رب کو بڑا سونا لگتا ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، مسجد میں اکیلے آتا ہے، پھر پیچھے صفیں لگ جاتی، اذان دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اعزاز اور شرف نمازیوں کی وجہ سے نہیں ہوگا، نمازیوں کی وجہ سے اس کو اور عند اللہ اجر ملے گا اور نوازا جائے گا، جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں اس سے بڑھ کر اجر ملے گا، لیکن اس کا سر بلند کیوں ہوگا، گردن کیوں اونچی ہوگی؟ اس لیے نہیں کہ نمازیوں نے نمازیں پڑھی اور نمازی آئے، گردن اس کی اس لیے اونچی ہوگی کہ اس نے حق کی آواز کو بلند کیا۔ حق کی آواز بلند کرنا یہ اللہ کو عزیز ہے۔ جو لوگ آج کے دور میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی دیتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، یقیناً سچی بات ہے یہ بہت بڑا کام ہے، بڑا کام ہے، اور اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے،
لیکن جس کے دل میں یہ ہو کہ میری ذات سے دوسرے کو نفع ہو، دوسرے کو فائدہ ہو، یہ بڑا کام ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، ہم حنفی ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا مقام بلند کیسے پایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 کام میں نے کیے۔ ایک تو میں نے دوسرے انسان کو نفع پہنچانے کی زندگی میں کسر نہیں چھوڑی، نفع پہنچایا ہے۔ اور دوسرا، میں کسی سے جھجکا نہیں، کسی سے علم حاصل کرنے میں، کسی کی سیکھنے میں۔ آج تو تھوڑا سا جوان بڑا ہوتا ہے نا تو وہ شرم محسوس کرتا ہے، جی میں سیکھوں، میں اذان پڑھوں، میں مسئلہ پوچھوں۔ جی 80 سال کی عمر میں بھی کہا کہ مجھے میں کسی سے مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ تو دوسرے کو نفع پہنچانا یہ اصل زندگی ہے۔ اور کوشش کرو کہ اپنے دل میں نا یہ چیز رکھو کہ میرے جسم میں جب تک جان ہے نا، دوسرے کو نفع پہنچتا رہے، دوسرے کو فائدہ پہنچتا رہے، اور دوسرے کے لیے میں خیر بن جاؤں، برکت بن جاؤں۔ اور یہ سچی بات ہے کہ جو بندہ یہ قدم اٹھاتا ہے نا، اس کے قلب کو اللہ سکون سے بھر دیتا ہے، اس کے دل میں طمانینت آتی ہے۔ یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آج ہمارے پاس دولت ہے، شہرت ہے، بہت کچھ ہے، شاید ہمارے پاس سکون نہیں۔ کتنی دولت ہے ہمارے پاس، پچھلے بزرگوں سے پوچھو، پیچھے جو زمانہ تھا انہوں نے دیکھا، اپنے والد کا زمانہ، دادا جی کا زمانہ، 100 سال 200 سال 300 سال پہلے اتنی دولت نہیں ہوتی تھی، لیکن برکت بڑی ہوتی تھی۔ آج دولت شاید بہت زیادہ ہے، لیکن برکت نہیں، نفسا نفسی ہے۔ رب سے جب دولت مانگو نا تو صرف دولت نہ مانگو، ایک حلال مانگو، دوسرا اس میں برکت مانگو۔ یا اللہ اس میں برکت دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تسکین کس کو دیتا ہے؟ جو ارادہ کرتا ہے نا میں نے دوسرے کو نفع پہنچانا ہے، میں نے دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک آرام ہوتا ہے اور ایک سکون ہوتا ہے، اس میں فرق ہے۔ آرام اور چیز ہے، سکون اور چیز ہے۔ آپ کہیں گے کہ تو یہ تو لفظ مستعمل ہے اور تقریباً یہی بولا جاتا ہے، آرام سکون ایک معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن نہیں۔ صوفیاء نے لکھا ہے آرام اختیاری ہے، آرام تم خرید بھی سکتے ہو، آرام کا تعلق پیسے سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ آرام لے سکتے ہو۔ یہ صوفہ بڑا آرام دہ ہے، آرام ہے اس پہ بیٹھنے میں۔ اور پیسے لگا کر ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی سہولت حاصل کر سکے اور آرام دہ بنا لے۔ بندہ بیڈ لیتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کا بیڈ لیتا ہے، کتنا آرام دہ ہوتا ہے، لیٹتا ہے، اس سے اس کو آرام آئے گا، بیڈ پہ آرام سے بیٹھے گا۔ لیکن ضروری نہیں بیڈ پہ لیٹے تو اسے سکون بھی ہو۔ میرے بھائی سکون علادہ شے ہے، اس کا سلسلہ علادہ ہے۔ یہ کسی اور راستے سے آتا ہے۔
की और दुकान है। हमने अपने बुजुर्गों से पूछा, शेख साहब से पूछा कि सुकून कैसे आता है। फरमाया पुत्र रोटी खाओ ते आराम आउंदा है, ते ओही रोटी अल्लाह वास्ते दियो तो सुकून आउंदा। खा के सुकून आउंदा है नहीं, आराम आवेगा। खिला के सुकून। अपने आराम को कुर्बान जब बंदा करता है ना, उसके बदले में अल्लाह सुकून देता है। जब बंदा अपने आराम को कुर्बान ना करे, उसके जिस्म में सुकून नहीं आ सकता, उसके दिल के दरवाजे से सुकून दाखिल ही नहीं होता। जी ये पक्की बात है। आप आज देखें ना, हमारे घरों में सुकून क्यों नहीं? आज क्यों अफरा तफरी है? सच्ची बात है कि हम चाहते हैं मेरा भला हो, मेरा भला हो, मुझे पैसे मिलें, मेरा राज्य हो जाए, मेरी बेहतरी हो, मैं कुछ बन जाऊं। मजमूई तौर पर मुआशरा इस डगर पे ही है ना। इल्ला माशाल्लाह आप बोल नहीं रहे, आप तो माशाल्लाह ठीक होंगे, मैं और ज़माने की बात कर रहा हूँ। जी आम ज़माने में ये कि लोग इस रास्ते पर हैं, मेरी कोठी, मेरा मकान, मेरी दौलत, मेरी इज्जत। दाता साहब ने लिखा है, जब मेरी को छोड़ के तेरी की तरफ ध्यान करेगा ना, मेरी नहीं, मेरे भाई गौर कर जरा। बंदा समझता मैंने बड़ा दाव लगा लिया, मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं बड़ा चालाक हूँ। सच्ची बात है, मेंबर पे बैठा हूँ, अब मुझसे अच्छे लोग बैठे हैं, मैं तो जब अपनी तरफ गौर करता हूँ तो कोई बंदा दाव लगाए किसी को नहीं लगता, अपने आप लगता। ये फिर फरा के फिर आ जाता है। चक्कर देने वाला बंदा चक्करों से नहीं निकलता। ना इस जहां में चक्कर उसके खत्म होंगे, ना अगले जहां में चक्कर। भाई अगर चाहता है ना कि मेरे चक्कर खत्म हो, मुझे सुकून आए, चक्कर निकाल। मनके को फेरने के साथ मन फेर। लोग की मत्तां देन बुले नो, तू जा बहु विच मसीती। विच मसीतां कुछ नहीं लभदा, जे दिलों नमाज न नीती। बारों पाक होया की बनना, जे अंदर दी गई ना पलीती। बिना कामिल मुर्शिद बुलिया तेरी गई इबादत की थी। नारे तकबीर, उसकी वजह क्या है? नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। ये क्यों इन्होंने फरमाया है मुर्शिद का जिक्र, उस्ताद का जिक्र? आज लोग ना बाज परेशान हो जाते हैं, बीमारी है ना, बहुत सारी जगहों पे हम खा आते हैं, चस्का लेने का आज दौर है। ए भी सुन लो, ए भी सुन लो, ए भी सुन लो। वो कित्थे गया दौर है जी, कित्थे गया है? एक दरवाजा फड़िया है तो छड़िया ही नहीं।
ہوں کدے کوئی کلپ سن رہا ہے, کدے کوئی کلپ سن رہا ہے. ہاتھ بناگا سارے کلپ نہ سنیا کرو, بعض کلپ سلپ کر دیں. سارے کلپ سننا نہ لینا, سارے دیا گلاں سننا نہ لیا, سارے دا قرآن بھی سننا نہ لینا. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب نے لکھا ہے, آپ نے فرمایا یہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوندے نا, یضل بہ کثیرا, یہ نہیں تھوڑے گمراہ ہوئے, کثیرا بہت زیادہ گمراہ ہوئے. تو خوشخبری ہے یہدی بہ کثیرا, بڑے جڑے ہدایت بھی پا جائے. ایک گل ذہن چ رکھو, ایک گل صرف, بندہ ایک گل پلے بن لوے نا, کچھ گمراہ ہو گئے, کچھ دو طبقے ہوئے نا. قرآن پڑھنے والے دو طبقے ہوئے نا, یضلوا میں اور یہدی میں. کچھ گمراہ کچھ ہدایت یافتہ, دو ہوئے نا. جڑا بندہ آندا سارے ہی ٹھیک ہیں, انہوں کسے پاسے رکھیے. یہ سخت قرآن کی مخالفت ہے. سارے ٹھیک ہیں, قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا, اکثر گمراہ ہوتے ہیں, اکثر ہدایت پاتے ہیں. تو جو گمراہ ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. بہتیاں گلاں چ فائدہ کوئی نہیں, اساں نیڑیوں گل مکاونی ہے. وارث شاہ میاں گلو کریے جڑی اگاں بھی کم. ایکو الف سانو درکار, ایہو کرسی بیڑا پار. ہے جی. اور مفتی صاحب نے آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ یار یہ گمراہ کیوں قرآن پڑھ کے ہوئے ہیں, اور یہ ہدایت کیوں قرآن پڑھ کے انہوں نے لی ہے. سوکھا سبق دیا انہوں نے, سوکھا, بالکل سوکھا. آئے ہائے ہائے. بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جن کے لفظوں میں فیضان رسول ہوتا ہے, صرف لفظ نہیں ہوتے, جن کے پیچھے حضور کی محبت کا نور ہوتا ہے. اللہ مجھ پہ آپ پہ رحم فرمائے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں, اپنے سینے کو نبی پاک کی محبت سے بھر لو. وقت بڑا تھوڑا ہے. یہ گاڑی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرین پہ اترنا سب نے. ہو سکتا ہے کوئی چونڈے اترے, کوئی ظفربال اترے, کوئی مراج کے اترے, کوئی سیالکوٹ اترے, کوئی وزیر آباد اترے, کوئی گجرانوالے اترے. اترنا سب نے. لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے چونڈے اترنا تھا انہیں اترنا, اساں نہیں اترنا. لیکن جب دروازہ کھلتا, چلو جی ٹائم ہو گیا ہے, چلو. اتنی سی بات ہے. اپنے دل کو حضور کے پیار سے بھر لو. اللہ اکبر. اپنے دل میں حضور کا پیار رکھو, محبت رکھو. گمراہ کوئی ہوئے, کچھ ہدایت پائے. مفتی صاحب قبلہ نے لکھا ہے کہ گمراہ بھی قرآن پڑھ کے ہوئے نا, تو ہدایت بھی قرآن پڑھ کے ہی انہیں ملی. ایسے ہی ہے. تو فرمایا قرآن ایک ہے, تو یہ دو گروہ کیوں ہوئے, گمراہ اور ہدایت یافتہ. قرآن ایک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ قرآن ایک ہے. کچھ بائیں چل پڑے ہیں اور کچھ دائیں چل پڑے, کچھ رائٹ ہینڈ کچھ لیفٹ ہینڈ, کوئی سجے کوئی کھبے. قرآن ایک ہے, تو یہ فرق کیوں آیا ہے؟ بڑی سوکھی گل کی. فرمایا مسئلہ قرآن کا نہیں, قرآن پڑھانے والے کا ہے.
قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا. اب قرآن پڑھنے والے نے جیسا پڑھا، جیسا سمجھا، جیسا اس کو کسی نے سمجھایا. یہودی بہت قرآن پڑھ رہے ہیں، عیسائی قرآن پڑھ رہے ہیں، مرزئی قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم تحقیق کر رہے ہیں، کچھ کتابیں لکھ رہے ہیں تقابل ادیان پر. ہندو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سکھ قرآن پڑھ رہے ہیں. اب ایمان سے بتاؤ، پر یا پنچایت کے بیچ میں بھی بندے بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا کہ جو بندہ یہودی ہے قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کے یا پڑھا کر بندہ مسلمان کرے گا؟ عیسائی مسلمان کرے گا؟ حالانکہ عیسائی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. سکھ قرآن پڑھ کے بندہ مسلمان بنائے گا؟ مقدی مکاؤ مرزئی قرآن پڑھ کے تو بندہ مسلمان کرے گا؟ پڑھتے مرزئی بھی رہا ہے، پڑھتے رافضی بھی رہا ہے، پڑھتے عیسائی بھی رہا ہے، پڑھتے خارجی بھی رہا ہے، پڑھتے یہودی بھی رہا ہے. ہن یہودی قرآن پڑھے گا تو یہودیت دا رنگ ہوئے گا، عیسائی قرآن پڑھے گا عیسائیت دا رنگ ہوئے گا، رافضی قرآن پڑھائے گا رافضیت پھیلائے گا، خارجی قرآن پڑھے گا پڑھائے گا تو خارجیت پھیلائے گا، ہدایت یافتہ عاشق رسول قرآن پڑھائے گا تو ہدایت آئے گی. ذہن چ وسوسہ کٹ دیو، مر جانا ہے قبر جانا ہے. یہ واہ واہ بلے بلے تے ہاتھ چومن والے تھوڑا ہی وقت. میں کئی پیراں نوں آنا اج تہاڈا وجکا وجن لگا ہے، اج تہاڈی ٹور ہے. حق دسو، سچ دسو، حق دے نال کھڑے ہو، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو. قرآن مجید فرقان حمید دا نور اسے سینے چے، اسے سینے چے جس سینے دا تعلق مدینے نال. قرآن شریف سب کے پاس ایک جیسا ہے، ہدایت کوئی نہیں سب کے پاس. کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب سب کے پاس، لیکن ہدایت نہیں ہوگی. یہ ذہن سے اپنے ایک مسئلہ نکال لو سارے. کیونکہ آج کل نا کوئی حق کی بات بتائے نا، عقیدے کی بات بتائے تو کہتے ہیں یار مولوی صاحب فرقے دی گل نہ کرو. وزیر آباد میں مولانا شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، یہ 2-4 دن کچھ دن ہوئے ہیں. تو بعد میں ایک جوان کہنے لگا کہ حضرت آپ کی گفتگو کا بڑا مزہ آیا ہے، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ سارے نہیں ٹھیک، یہ سمجھ نہیں آئی، یہ ہضم نہیں ہوا کہ سارے نہیں ٹھیک. میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے سینے کو روشن کرے، بس میری دعا ہے اللہ تیرے سینے کو روشن کرے اور تیرا سینہ اللہ کھول دے. اتنا سوکھا مسئلہ بندے کی سمجھ میں نہ آئے. اگر سارے ٹھیک تھے تو کربلا میں کیا تھا؟ یزیدی بھی ٹھیک، حسینی بھی ٹھیک، منن والی گل ہے. تو پھر مسئلہ کتوں ٹھیک ہے کہ سارے ہی ٹھیک ہے؟
سونے ٹھیک او یہ جنوں رب دا قرآن ٹھیک آکھے یا سونے نبی دی زبان ٹھیک آکھے؟ اللہ اکبر۔ ستفترق امتی الى 73 فرقہ كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی۔ میرے اور آپ کے سچے نبی نے، سچے نبی نے، سونی زبان، ہائے ہائے میٹھی زبان، ہائے ہائے کیا وہ خوبصورت گھڑیاں ہوگی جب سرکار بولتے ہوں گے۔ ہائے ہائے اٹھیں تو پھل کو روج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے۔ جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کے زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے۔ سونیا سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے۔ جن کا جانا اللہ، رہنا مع اللہ، سلام سلام اللہ، کلام کلام اللہ، چہرہ وجہ اللہ، شفقت رحمت اللہ، قبلہ بیت اللہ، صحابی رضی اللہ، لشکر حزب اللہ، حیدر اسد اللہ، او محمد الرسول اللہ۔ اللہ ڈٹھے پھول قرآن دے ورک سارے۔ قرآن پڑھنے والے تو یہ بھی سارے قرآن پڑھنے والے اگر ایک جیسے ہوں تو یہ کیوں آواز آئے، یہ کیوں آواز آئے کہ نبی کا خیال آئے تو یہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی ڈٹھے پھول قرآن دے ورک سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا جڑا تیری شان دا مقابلہ کرے، عاشقاں اس نو اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ہوندہ زمانے تے وہ شور ڈٹھا، اللہ والے انگل مقا دیتی تو سا اور ڈٹھا، سا اور ڈٹھا۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار۔ حضور نے فرمایا میری امت میں افتراق کا وقت ہے، 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے دوزخی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ملت جنتی ہوگی۔ سونے وہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوں گے، میرے سونے یاروں کے طریقے پر ہوں گے، جو میرے صحابہ کے طریقے پر۔ اچھا پھر صحابہ بھی کتنے غریب نواز تھے، کتنے غریب نواز تھے۔ میں ایک محبت سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ خوبصورت لوگ بیٹھے ہو، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں رات ختم ہو جائے مدینے والے کی بات ختم نہ ہو۔ اس خوبصورت انداز میں آپ سن رہے ہو، میں ایک ترلا لینے لگا ہوں، ترلا لینے لگا ہوں۔ اپنے دل پہ غور کرنا، کبھی بھی دل میں ایک ذرہ برابر بھی نبی کی آل کی بے ادبی نہ لانا، اور نہ نبی کے یاروں کی بے ادبی لانا، نہ اصحاب کی بے ادبی، نہ اولاد کی بے ادبی۔ اگر تجھے سچی محبت ہے، سچی محبت، میں کہتا ہوں جس کو کوئی بھی جو نبی پاک کی ازواج کا منکر ہے، اصحاب کا منکر ہے، اولاد کا منکر ہے، کسی شے کو بھی اسے درد پڑتی ہے، اسے محبت ہے ہی نہیں۔ جسے محبت ہوتی ہے پوچھ جماعت علی شاہ علیہ رحمت کو لوں، محدث علی پوری کو لوں، مدینہ شریف گئے دیکھا کتا بیٹھا ہے، ٹنگ زخمی ہے، سید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پگ کھولی تے پھاڑی تے پھاڑ کے پٹی بنائی تے کتے دی ٹنگ تے کیتی تے کسی نے پوچھا شاہ جی ایک کتا ہے؟ تے آپ نے فرمایا بھئی ایک کتا ہی تے تسی سید تے پگ بن دیتی ہے۔ وہ فرمایا سونیا تینوں کتا نظر آیا، گلی نہیں نظر آئے۔
امام اہل سنت، واہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سنیو تم خوش بخت ہو، تمہیں کیسے جو بھی ملے، بزرگ ملے، سونے ملے، آلہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا جو کپڑا حضور کے جسم سے لگے، حضور کے لباس کو مٹی لگ جائے، لباس کو گندا نہ کہنا، کبھی گندا نہ کہنا۔ میرے لباس کو مٹی لگے، میں اس کو میلا کہوں، آپ میلا کہیں، کوئی عرض نہیں۔ کسی کے کپڑے کو مٹی لگے آپ میلا کہہ دیں، گندا کہہ دیں، کوئی عرض نہیں۔ لیکن فرمایا نبی پاک کے کپڑے اور لباس پاک کو مٹی لگے، گندا نہیں کہنا ہو، میلا نہیں کہنا۔ تو حضور کہنا کیے، فتاوی رضویہ شریف پڑھ، فرمایا خدا ادب کی توفیق دے تو یوں کہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھے۔ مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھے۔ اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کرو۔ اور پھر ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ ہر شے بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، بغیر مانگے بھی ہر شے دے دیتا ہے۔ رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، علم دیتا ہے، علم دیتا ہے، سخاوت دیتا ہے، مہربان ہے، دے دیتا ہے۔ لیکن اپنے محبوب کی اتنی غیرت ہے کہ اپنے محبوب کا پیار ایک تو غیر کو نہیں دیتا، دوسرا مانگے بغیر نہیں دیتا۔ غیر کو اپنے محبوب کا پیار نہیں دے گا اور دوسرا مانگنا پڑتا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں عشق محمد سے اجالا۔ یا اللہ ہمارے دل ستھرے کر دے، ہمارے دلوں میں حضور کا پیار دے دے اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کر دے۔ صحابہ کے بارے رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے جو جنتی ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ تو حضور نے نام لے دیا، آئے آئے نام لے لیا، نام لے لیا۔ ویسے وہ خوش بخت ترین لوگ نہیں کہ جن کا نام سرکار نے لیا، جس جماعت کا نام سرکار نے لیا۔ ہاں جی، آپ سنیں گے، ہو سکتا آپ کو وجد آ جائے، اور اندر جتنا ستھرا ہوگا اتنا وجد آئے گا، اتنی محبت ہوگی۔ نبی پاک سے پوچھا گیا سونیا وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، سینے اپنے پہ غور کرنا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وَهُوَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَجَمَاعَةٍ، اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت۔ آج تو ریوڑیوں کی طرح آوازیں آ رہی ہیں، ریوڑیاں لے لو، ریوڑیاں لے لو، جس طرح آوازیں لگ دیتے ہیں اس طرح جانور جانور ہوتے ہیں۔ میں علماء سے کہتا ہوں اپنی پہلی کی بس حفاظت کرو، باڑ دو۔ جانور تو بہت زیادہ ہیں، ملتان کے بیلے سے نکلے تو ملتانی ہے، لاہور کے بیلے سے نکلے لاہوری ہے، سیالکوٹ کے بیلے سے جانور نکلے سیالکوٹی ہے، گجرات کے بیلے سے نکلے گجراتی ہے، جیلم کے بیلے سے نکلے جیلمی ہے۔ جی کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور ہے۔ میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے ہمیں تو پتہ چلا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھے نا بندہ تو علامہ صاحب سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ آگے خود ہی فرماتا ہے سیدھا رستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا ہے۔ میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے سورہ فاتحہ میں بھی کتابوں کے پیچھے نہیں لگایا، بابوں کے پیچھے لگایا۔
اگر کتابیں ہی کافی ہوتی تو بابوں کی ضرورت کیا تھی؟ ڈائریکٹ تورات آ جاتی، زبور آ جاتی، انجیل آ جاتی، قرآن آ جاتا۔ پہلے بابے بھیجے پھر کتابیں بھیجی، پہلے انبیاء آئے پھر کتابیں آئی۔ استاد کے بغیر کتاب کون سی؟ کتابیں تو بازار میں بھی بڑی ملیں گی، لیکن کیوں استادوں کی فیسیں کیوں بھرتے ہو؟ کیوں اداروں میں جاتے ہو؟ کیوں یونیورسٹی میں جاتے ہو؟ کیوں ٹیچروں کی منتیں کرتے ہو؟ اگر کتابیں ہی کافی ہوتی نا۔ کتابوں کا دین بھی وہی ہے، بابوں کا دین بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار پاک سے پوچھا گیا، حضور سبحان امام زین العابدین پاک سے پوچھا گیا، سرکار یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے نانا جان نے فرمایا اہل سنت و جماعت سچے ہوں گے، تو اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ 2 نمبری کا دور ہے آج کل، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ ہاں جی، جب آرڈر کرو تو شکل اور ہوتی ہے، فیس بک پہ ڈیلیوری آئے تو شکل اور ہے، دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ حد مک گئی، گل ہی کوئی نہیں۔ میں بھی اہل سنت والجماعت، میں بھی اہل سنت والجماعت، میں بھی اہل سنت والجماعت۔ تو امام صاحب سے پوچھا گیا، آپ تو حضور کی اولاد ہیں نا، حضور کی ہے، امام حسین کے بیٹے ہوئے امام حسین پاک کے بیٹے، سبحان، مملکت شہادت کے تاجدار، خان نبوت کے در شاہ سوار، ملک ولایت کے سلطان ذی وقار، سلطنت روحانیت کے شہر یار، تقدیس و عظمت کے روشن مینار، نور الانوار، سر الاسرار، قافلہ سر علی عشق، کاشف اسرار عشق، محبت انوار عشق، شہزادہ گل کو کبا، راقب دوش مصطفیٰ، امین امانت خدا، جلوہ شمس الدہا، نقش بدر الدجا، پیکر صدق و صفا، نواس سید الثقلین، زینت بزم کونین، حیدر کے دل کا چین، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین۔ اللہ اکبر۔ ان کے شہزادے امام زین العابدین۔ حشر کا میدان ہوگا، ہر شے خاموش ہوگی، اللہ اپنی قدرت کے مطابق جب اپنا جلال ظاہر فرمائے گا تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام لیا جائے گا، این زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ سب سے پہلے اللہ فرمائے گا۔ حسین پاک کے بیٹے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، حضور اہل سنت و جماعت کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول کریم۔ فرمایا اہل سنت کی نشانی ہے وہ کثرت سے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے۔ ایک ونڈ کرو، ایک ونڈ کرو۔ یہ چادر ایسی ہے، ہر بندہ اس دے تھلے آمدہ چاہتا ہے، میں بھی۔ سنی کی نشانی ہے وہ درود پڑھتا ہے، درود پہ لڑتا نہیں۔ یہ پکی نشانی ہے، محبت سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سچی بات ہے، آپ کا دل، آپ کے چہرے، آپ کی نظریں، آج بالکل میری طبیعت نہیں تھی، میں آتے سنگیوں سے کہہ رہا تھا کہ بس کچھ عرصے سے طبیعت ایسی ہے کہ بعض دفعہ بولا جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بولا جاتا۔ بیٹھتے وقت ارادہ تھا کہ کیسے بولیں گے، لیکن آپ کی محبتیں اور حضور کی شفقتیں، اللہ اکبر، کچھ لفظ اللہ قبول کر لے تو اگر اللہ تصنع سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے محفوظ فرما دے، ہاں جی، اور اللہ اپنے خاص فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے، ہاں جی۔ اور دیکھو میاں اعلیٰ حضرت شیر ربانی فرماندے، آپ فرماندے نا کہ مسلمان دا مطلب ہے نوکر، رب دا بھی نوکر تے رسول اللہ دا بھی نوکر۔ لیکن ایک ہی گل پلے بند لو، میاں صاحب
कोल पूछा गया हुजूर दी समझ नहीं आई ये नौकर का की मतलब है। आप फरमांदे जिले मन लो तो पिछे रह जाती है कोई शै। ते फरमाया बंदा मन लवे ते मन नू ना फेरे, मन लवे मन नू ना फेरे, मन दी मर्जी और होवे यार दी मर्जी और होवे। ते फरमाया ए निकाह कोई नहीं, फरमाया नबी का गुलाम है तो मर्जी नौकरां दी नहीं होंदी, मर्जी मालकां दी होंदी। आज इस प्रोग्राम में तय करके उठ, इंशाअल्लाह चेहरा भी उनकी मर्जी के मुताबिक है, उठूंगा भी सुबह मर्जी के मुताबिक, शादी भी उनकी मर्जी के मुताबिक, गमी भी उनकी मर्जी के मुताबिक। मैं जिंदगी में थोड़ी देर हूं और मैं नबी पाक को राजी करके जाऊंगा, फिर तो महफिल का मकसद भी पूरा है, हमारे आने का मकसद भी पूरा है। तजिया को सदके जावा सदके जावा सदके जावा ते नेड़े ना आवा, तो ये फिर काम नहीं बनेगा। आज इरादा करो इंशाल्लाह नमाज इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह अकबर। ये देखो कितना सोने चेहरे, चेहरे पे हाथ मारो ना, माशाअल्लाह, माला मार लो भाई, कितने सुभान अल्लाह। मैंने हाथ मारा, मेरे हाथ में क्या आया है? हाँ जी, बरकत आई है ना। हाँ जी, बरकत आई। आपके हाथ में भी अगर आई है शुक्र करे, अगर नहीं आई फिक्र करे। हाँ जी, ज़रूर फिक्र करे, ज़रूर फिक्र करे जी। बंदा दुनिया में आए और जब कब्र में जाए तो फरिश्ते देख के कहें अपने ही हैं। हाँ जी, अपने ही हैं। हर शय का सवाब, मैं अक्सर कहता हूँ, हर शय का सवाब, सुन्नत का सवाब कब्र में जाएगा, कुरान पढ़ने का सवाब कब्र में जाएगा, नमाज पढ़ने का सवाब कब्र में जाएगा, हर सुन्नत का सवाब जाएगा। ये सुन्नत ऐसी है, सुन्नत भी कब्र में जाएगा। अगले कड़ी भी ला लेनी है, चैन भी ला लेनी है, हर शय ला लेनी है, हर शय नाल जानी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आपको बहुत बरकतें दे। अभी आप नबी पाक की महफिल के लिए आए ना, आप बैठे रहना है, आपने आगे प्रोग्राम चलना है। मुझे थोड़ी मजबूरी है कि मुझे एक और नशिस्त में भी दुआ करनी है, थोड़ी तबीयत का भी मामला है, तो आपने इसी तरह महफिल को जारी रखना है, इसी सुकून के साथ, प्यार के साथ। मैं मुख्तसर दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा और उसके साथ ही महफिल आगे शुरू हो जाएगी। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे सीनों को रोशन फरमा दे, मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर दे दे, अल्लाह इन्हें बरकतें दे दे, अल्लाह इन पे करम नवाजियाँ फरमा दे, इनकी मुश्किलें आसान फरमा दे। या अल्लाह इनका बेड़ा पार फरमा दे, अल्लाह इनका बेड़ा पार फरमा दे। जिन जिन संगियों ने कोशिशें की, काविशें की, अल्लाह कोई खाली ना जाए, अल्लाह हमारे चेहरे सज जाए, अल्लाह सहरी के सजदे नसीब हो जाए। अल्लाह शब बरात की आमद है, ये रात बड़ी बरकत वाली है, बड़ी बरकत। ये नबी पाक की सुन्नत है, हुजूर हाथ उठाते दुआ करते तो कभी नसीहत भी कर देते। हाँ जी, शब बरात ये ऐसी रात है, ऐसी रात है, हर रात को एक दरवाज़ा पिछली रात को खुलता है और भी खासों के लिए खुलता है। एक दरवाज़ा, एक दरवाज़ा। ये शब बरात आ रही है, पिछली रात को नहीं, शाम को ही, एक नहीं, दो नहीं, 300 रहमत का दरवाज़ा खुलेगा और करीम खुद फरमाएगा, है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला। इस रात को ज़ाया न करना, है शब बरात को ज़ाया न करना। वैसे सोए हुए हम, पता नहीं क्या कुछ हमारे साथ हो रहा है, ज़ाया न करना। और फिर अगले रोज़ा भी रखना, अगले रोज़े की इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत। और क्या फजीलत हो, हदीसों में इतनी कसरत से आया कि हुजूर पाक ने कभी रोज़ा छोड़ा ही है जी। तो ये रोज़ा भी नहीं छोड़ना, कोशिश करनी है ये रात। अल्लाह, हम अपने मरकज़ में तो सुभान अल्लाह हर साल की तरह इस दफ़ा भी तरला लेंगे, दुआ करेंगे जी। अल्लाह अकबर। संगी बहुत सारे जा रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी आपको वक्त मिले, सुभान अल्लाह, या अल्लाह इन सब का बेड़ा पार फरमा दे। शुबानुल मुअज़्ज़म की गड़ियाँ शब बरात नसीब कर दे, हमें बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमारा तन सुथरा हो जाए, मन सुथरा हो जाए, नमाज़ों वाली ज़िंदगी, ज़िक्र वाली ज़िंदगी, कुरान पढ़ने वाली ज़िंदगी दे दे, माँ बाप के अदब वाली ज़िंदगी दे दे। इस मस्जिद मरकज़ को क़यामत तक आबाद कर दे। या अल्लाह इस मस्जिद के इमाम साहब, ख़तीब साहब, अल्लाह
علماء حقہ کی خیر کر. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.